Honorable Federal Minister for Education, Professional Training, Rana Tanveer Saab, Vice Chancellor, Quaid-e-Azam University, Mohammad Ali Saab, اکنامکس کے ڈین یہاں موجود ہیں، اساتذہ کرام، پروفیسر صاحبان اور اسٹوڈنٹس جو یہاں موجود ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ جب میں قائد اعظم یونیورسٹی آ رہی تھی اور میں جب پہلے لاسٹ ٹینیور میں وزیر بنی، تب بھی میرا دل تھا کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی آؤں، اور آج جب میں آ رہی تھی تو ایک فولڈر دیا گیا کہ یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں آپ کے اور آپ ان کو وہاں جا کے پڑھیں گی، تو میں نے کہا کہ مجھے اب قائد اعظم یونیورسٹی جانے کے لیے کوئی سرکاری ٹاکنگ پوائنٹس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے سیکھا، اور بالکل محمد علی صاحب نے، رانا تنویر صاحب، میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا خود ہی کہ پہلے تو میں نے ان کو کہا مجھے بلائیں، پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہماری ایک سیریمنی ہو رہی ہے، تو میں نے کہا جی میرا دل ہے کہ میں پھر دوبارہ آؤں اور وہاں آ کر آپ سب سے ملوں۔ اور اس کے بعد میں نے ان کو یہ کہا کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر لنڈن گئی، کنگس کالج، اور یہاں میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا، وہاں میں نے انوائرمنٹل اکنامکس اور کلائمیٹ چینج میں کیا، اور لیکن جو سیکھا اور جس قسم کی تعلیم کے علاوہ، دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی اور پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں ایکیڈیمکلی اسٹرانگ ہیں، اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگز بھی آتی ہیں، رینکنگز بھی آتی ہیں، اس میں ضرور اچھی یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ گلوبلی ریکگنائزڈ بھی ہوتی ہیں، لیکن اور ڈپارٹمنٹس کا بھی ذکر کیا بھی وائس چانسلر صاحب نے، لیکن جو قائد اعظم یونیورسٹی کی اصل اسٹرینتھ ہے وہ یہاں کی اسٹوڈنٹ باڈی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ باڈی اور جو طلبہ ہیں اور جن علاقوں سے آتے ہیں، جن صوبوں سے آتے ہیں، جن لینگویجز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جن کلچرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جن ہیریٹیج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کوئی سبجیکٹ اور کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کو نہیں سکھا سکتا، کہ وہ جو کنیکٹ ہے، وہ جو بانڈ ہے ڈفرینٹ کلچرز کے درمیان، ڈفرینٹ لینگویجز کے درمیان، ڈفرینٹ رویوں کے درمیان، ڈفرینٹ بیہیویئرس کے درمیان، وہ جو 2 سال آپ یہاں سیکھتے ہیں، کیونکہ میری دفعہ صرف ماسٹرز ہوتا تھا، تو جو آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کو کوئی یونیورسٹی کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں سکھا سکتا۔ اور جب یہاں جو ٹیچرز ہیں، بالکل میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ جس وقت ہم پڑھتے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اب بھی جو پروفیسرز ہیں، جو ڈینز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کی کوالٹی بھی ہمیشہ، جو یونیورسٹیز ہیں، میں کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی گئی تھی اور آج قائد اعظم یونیورسٹی آئی ہوں، لیکن وہ نام جو ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور آج بھی ڈاکٹر اعتزاز یہاں پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر برکی ہیں، ڈاکٹر جاوید ان کی ڈیتھ ہو گئی، میڈم عالیہ تھیں جو ہیومن ریسورس پڑھاتی تھیں، اکنامکس میں ہیومن ڈیولپمنٹ پڑھاتی تھیں، تو وہ خود ایک ایسا عمل ہے، اور ان کے ساتھ جو ایک سیکھنے کا، ڈر لگنے کا، اب تو خیر اسٹوڈنٹ باڈی میں ڈر ہی ختم ہو گئے، ہم تو اس کوریڈور سے نہیں گزرتے تھے جہاں سے ڈاکٹر اعتزاز نے گزرنا ہوتا تھا، اور ہم ڈاکٹر برکی کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ بڑے وہ سوٹڈ اور ہی واز اے ویل ڈریسڈ مین، ایک ان کی ایک تھی، تو ہم صرف دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ دروازہ کھلے گا اور ہم ڈاکٹر برکی کو دیکھیں گے۔ تو یہ اس قسم کی جو بانڈنگ ہے، یہ اس طرح کی جو درس گاہوں سے آپ سیکھتے ہیں، جو لرننگ کے اندر ایموشن شامل ہو جاتا ہے، وہ تعلیم کی افیکٹونیس جو ہوتی ہے وہ اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی کے آپ کیفیٹیریا سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں، آپ کوریڈورز آف یور ڈپارٹمنٹ سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں، آپ کوریڈورز کے اندر نیچے بیٹھ کر جو باتیں سیکھتے ہیں، اور پھر جو آپس میں ڈفرینٹ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ جو آتے ہیں ڈفرینٹ صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پورے پاکستان کا ایک جو کلچر اور رنگ ہے وہ آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیز میں نظر آتا ہے۔ تو ہمیشہ ایک بانڈ اور ایک تعلق اور ایک ایسا رشتہ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، وہ آپ کا استوار ہو جاتا ہے اپنے انسٹیٹیوشن سے، اور بالکل میں بھی اس وقت آئی فیل ایموشنل کہ واٹ اے پلیزر اینڈ آنر ٹو بی ہیئر with you and addressing this August ceremony.
اس کے ساتھ ساتھ میں بھی بات کر رہی تھی وائس چانسلر صاحب سے کہ آج کل، اور ابھی منسٹر صاحب سے بھی، کہ آج کل موونگ کریکولمس کا زمانہ ہے کہ کس طرح آپ کو اگلے 20 سال 25 سال میں وہ کون سی جاب مارکیٹ ہے جو کریٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کی، ان سبجیکٹس کی، اور اسکل ڈیولپمنٹ کی، اس ہیومن ڈیولپمنٹ کی. تو اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک ہمیں بھی اپنی یونیورسٹیز میں، اسپیشلی گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر، ایسی ضرور انٹرونشنز کرنی چاہیے جو آپ کو اس گلوبل ورلڈ کے ساتھ ایکویٹ کرے اور کمپیٹ کرنے کا موقع دے، جہاں دنیا جو ہے وہ کس طرح ایوالو ہو رہی ہے ان ہائر ایجوکیشن. تو ایک یہ میں نے کہا. دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ڈیجیٹل میڈیا اور براڈ کاسٹنگ اور پرفارمنگ آرٹس کا جو زمانہ ہے، اور پرفارمنگ آرٹس کے ذریعے آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنی کنٹری کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے ہیریٹیج کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کا ضرور دیکھیں. اور ہم آپ کو منسٹری آف انفارمیشن جو ہے براڈ کاسٹنگ، اس کے ذریعے ہم آپ کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو ابراڈ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ بھی کرا سکتے ہیں. اور ہمارے اندر بہت ایسا ٹیلنٹ موجود ہے ہماری یوتھ میں، لیکن ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جو ان کو اس قسم کی اسکل اورینٹیڈ سائنٹیفک طریقے سے کروا سکے. تو وہ ہم ضرور آئی تھنک اگر انٹروڈیوس کریں گے تو ہمارے یوتھ کے لیے اور جو ینگر جنریشن ہے، کیونکہ ایک بڑا اسٹرکچرڈ کریکولم ہوتا ہے اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ باؤنڈز ہیں اور یہاں سے نکلنا نہیں ہے. جب میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا اور جب میں نے انٹرنشپ کی اس کے بعد IUCN میں انوائرمنٹل آرگنائزیشن، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج بھی کوئی سبجیکٹ ہے، کیونکہ کراس جو لنکیجز ہیں، لائک انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ یہاں ہے انوائرمنٹل سائنسز کا، اور ہماری دفعہ میں وہ نہیں تھا. تو اور پھر اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن آپس میں جو انوائرمنٹل اکنامکس اور کلائمیٹ چینج کا جو ایک کنیکٹ ہے، وہ اس طرح کے آپ کے کریکولمس ہونے چاہیے. جب میں پڑھ رہی تھی کنگس کالج میں، تو وہاں میری کچھ ڈگریز ایک کالج میں تھیں، اور اس کے ساتھ جتنی لنکڈ ڈگریز تھیں وہ میری دوسرے کالج میں تھیں. لائک انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ میں نے کنگ سے پڑھا، اور انوائرمنٹل اکنامکس میں نے LSE سے کورسز کیے. تو یہ اس قسم کا بھی انٹر ڈپارٹمنٹل جو لنکیجز ہیں وہ ضرور ڈیولپ ہونے چاہیے. باقی آئی تھنک منسٹر صاحب بہت ہی ایسی شخصیت ہیں جو ایک چیز کے اندر بلیو کر لیں، اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے خود اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہوا فرام لاہور کالج، گورنمنٹ کالج لاہور. تو ہائر ایجوکیشن وہ تمام چیزوں پہ یہ خود بھی بڑا فوکس انہوں نے کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ان کے فٹ پرنٹس بھی دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ایوالو ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کی یوتھ ہے، اسٹوڈنٹ باڈی ہے، طلبہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان سے ان کی پریزنس کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے. دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی منسٹر صاحب سے بھی اور وائس چانسلر صاحب سے بھی کہ ڈپارٹمنٹل اورینٹیشن تو ہے ہی ہے، لیکن جو گلوبل اسیسمنٹ ہے اور جو گلوبل جو آپ کی گریڈنگ سسٹم ہے، اس کو بھی ضرور آپ دیکھیں کہ جو آپ کا اپنا ایگزامس کا اسیسمنٹ ہے وہ کیا اس گلوبل اسٹینڈرڈ کو کمپیٹ کر رہا ہے کہ نہیں. اور آخر میں جاتے جاتے لائک ٹو نوٹ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی کہ جب میں یہاں سے پڑھ کر گئی تو اس وقت جو سلائڈز اور پاور پوائنٹ تھا وہ ہم وہ ٹرانسپیرنسیز کے اوپر لکھتے تھے، اور آتا تھا اس کے اوپر پروجیکٹر کے اوپر ہم پریزنٹیشنز دیتے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں. اب یہ ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن تھا جو ہم اس وقت اٹین کر رہے تھے. اور جب میں فوری گئی لنڈن تو وہاں پاور پوائنٹ تھا ملٹی میڈیا. تو پہلے تو میں نے اس مشین کو دیکھا کہ یہ کیسے چلے گی، اس میں نہ ٹرانسکرپٹ پڑتی ہے، نہ ٹرانسپیرنسی جا رہی ہے، نہ ہم کچھ لکھ رہے ہیں، اور آپ کمپیوٹر کے ذریعے. تو ایک شوق تھا، ٹیکنالوجیکل شوق تھا جو نیچرل تھا. لیکن اب میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے چلتا ہے. اور آپ کی جو میری اسیسمنٹ تھی اس میں اس کو چلانے کے بھی نمبر تھے کہ مجھے مارکنگ ملنی تھی کہ میں نے اس کو پورا پٹ اپ کرنا ہے اور اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو میں بڑی پریشان ہوا کہ یہاں تو ہمیں تو کچھ اس طرح کا بتایا ہی نہیں ہوا. اور جب میں نے دیکھا، لیکن جو میں نے سیکھا قائد اعظم یونیورسٹی سے، شاید وہ ملٹی میڈیا چلانا نہیں سیکھا، لیکن وہ اسٹریٹ اسمارٹنس میں نے سیکھ لی تھی کہ جب کوئی اس کو میرے سے پہلے اسٹوڈنٹ کر رہا ہے تو آئی لرنڈ کہ وہ کیسے کر رہا ہے اور اس کو میں نے کیسے واچ کرنا ہے اور پھر میں نے اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے.
اور اس کورس میں نے ٹاپ بھی کیا تھا جو میں نے انوائرمنٹل واٹر مینجمنٹ کا کورس تھا. تو یہی چیزیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی اپرچونٹی ملتی رہے, آپ کا جو گریڈنگ سسٹم ہے, آپ کا جو اسیسمنٹ سسٹم ہے, آپ کی جو کریکولم ہے, اور بالکل میں اگری کروں گی وائس چانسلر صاحب سے اور درخواست کروں گی رانا تنویر صاحب سے کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھانا مینڈیٹری ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں, کیونکہ ہم ایسی بحث سیاسی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سیاست, وہ پارلیمنٹ, وہ ریاست, وہ گورنمنٹ, وہ پلرز آف اسٹیٹ کہاں سے اوریجنیٹ کر رہے ہیں اور ان کا کیا کیا کردار ہے اور کیا کیا ان کا رول ہے ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو یہ ضرور ہم کوشش کریں. جب ہم پچھلی دفعہ گورنمنٹ میں تھے تو میں پارلیمنٹ میں ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے, ان کے ساتھ کام کرتی تھی, تو تب ہم نے جو پارلیمنٹری اسٹڈی پروگرام ہے وہ پہلی دفعہ متعارف کرایا تھا لا ڈپارٹمنٹس میں یونیورسٹیز آف پاکستان میں. اس وقت 23 یونیورسٹیز نے یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا تھا, لیکن میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر ڈگریز ہونی چاہیے. لا اسٹوڈنٹس کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نہیں پتہ تھا, تو یہ فقدان ہے. اور جب ہم ہاؤس آف کامنز جاتے ہیں رانا تنویر صاحب, تو 5th پرائمری گریڈ ان کا کلاس 1 کا بچہ ہاؤس آف کامنز کے اندر سٹارٹ کرتا ہے اپنا کریکولم آن پارلیمنٹ اینڈ آن کانسٹیٹیوشن. تو یہی ہمارا ہونا چاہیے. ابھی کریکولم ریوائز کر رہے ہیں رانا تنویر صاحب, تو اس کے اندر میری درخواست ہوگی کہ فرام ویری اسٹارٹ آف یور ایجوکیشنل کریئر اینڈ یور کریکولم اس میں کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ پڑھانا مینڈیٹ ہونا چاہیے. اور دوبارہ جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے جو کہ ڈیموکریسی کی روح ہے, کہ آپ لوگوں سے وہ ڈائلاگ اور ڈسکورس کا اوریجنیٹ ہونا بہت ضروری ہے ان چیزوں سے, اور تبھی ہم ایسے لیڈرز ہمارے ہوں گے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے اور آپ لوگوں میں سے ہوں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. کوئی ایسی چیز ہو, کوئی ایسی بات ہو جو میرے توسط سے قائد اعظم یونیورسٹی کو اسسٹ کر سکتی ہے, تو آئی ایم آلویز اویلیبل. اینڈ جو بھی میں کر سکوں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنا کردار اور رول ادا کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ.